پور جو ہے وہ ایک ادبی مرکز بھی رہا ہے، میں کہہ سکتا ہوں ایک اعتبار سے۔ بہت اچھے اچھے شاعر، ادیب، نقاد، تخلیق کار، فنکار یہاں سے پیدا ہوئے۔ آپ حضرات خود واقف ہیں اپنی تاریخ سے، تو میں دو شعروں کے ذریعے سے اپنی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک مشہور سلام ہے، اور وہ سلام یہ ہے کہ اس کا مطلع یہ ہے کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ یہ بہت مشہور ہوا، اور خود اسی زمین میں، خود میر صاحب کی زندگی میں بہت سے لوگوں نے اس پر سلام کہے، بلکہ وہ ایک صورت جو ہے وہ معرکہ آرائی کی بھی بن گئی تھی، ایک ادبی معرکہ آرائی تھی دبیریوں اور انیسیوں کے درمیان۔ اور پھر کسی نے یہ بھی کہا، غالباً میر مونس نے، کہ بھلا تردد بے جا سے ان میں کیا حاصل، اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو۔ لیکن بہرحال تخلیقی جہت سے، خالص ادبی اور شعری جہت سے خاصا تخلیقی کام ہوا، اور آج تک لوگ تبرکاً میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں کبھی کبھی سلام کہتے ہیں، اور یہ میر صاحب کی عظمت ہے۔ لیکن جوش ملیح آبادی نے میر صاحب پر اعتراض کیا، اختلاف کیا، اور ایک ایسا مطلع کہا جو ان کے کلیات میں ہے، لیکن ایک ہی مطلع کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میر انیس کی روح کا تصرف تھا کہ جب انہوں نے مطلع ہی میں میر انیس پر اعتراض کیا تو دوسرا کوئی ایک قافیہ بھی وہ نظم نہ کر سکے، یعنی پوری غزل یا پورا سلام نہیں کر سکے وہ، بس وہ مطلع ہو کے رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، امیر صاحب نے کیا کہا تھا؟ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو۔ انہوں نے کہا کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو۔ اب بہرحال وہ خوش ہو گئے ہوں گے جوش صاحب، مگر اس میں جو سقم ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ میر صاحب کے چاہنے والے ایک بزرگوار جناب راقم لکھنوی صاحب، جو کہ ایک عرصے تک اس فقیر کے ساتھ دہلی میں مقیم تھے ہمارے ادارے میں، وہ ایک دن تشریف لائے میرے پاس، اور انہوں نے بہت ہی کیفیت کے ساتھ کہا کہ مولانا میں نے جوش کا جواب دیا ہے اور میر صاحب کی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے کہ انہوں نے یہ دونوں مطلع سنائے، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، اور پھر جوش کا یہ اعتراض کہ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو۔ راقم صاحب نے فرمایا صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو۔ جوانوں بچوں، کیا دھن ہو تو کس بات کی ہو؟ صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمین کو۔ اب آپ سمجھے؟ اچھا، اب یہ آپ سمجھ لیں کہ میں شعر سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ شعر یاد رہے گا تو یاد کیا رہے گا کہ آپ میں دھن جو ہے کیا ہونی چاہیے؟ عروج کی۔ اور اس زمین کو، اور زمین دل کو، زمین طبیعت کو، زمین وجود کو آسمان بنا دینے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ حوصلہ یہیں سے لے کے جائیں گے آپ۔
درسگاہ اہل بیت سے. بہرحال جب انہوں نے یہ مطلع سنا دیا تو جبرائیل سخن نے میرے کانوں میں بھی سرگوشی کی اور اسی وقت میرے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ بہرحال شاعر تھے اور نباز. میرا چہرہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل کہنا چاہتا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ میر صاحب سے لے کر ابھی تک آپ تک زمین اور آسمان زمین اور آسمان زمین اور آسمان، اس سے بلند نہیں ہوئے آپ. یہ آسمان سے اوپر افلاک کا بھی تصور ہے. تو انہوں نے کہا جی فرمائیے. تو اس فقیر نے اس وقت یہ عرض کیا کہ زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو. ہم جیسے زمین گیر زمین گزیں، ہم لوگوں کو، انسانیت کو آسمانوں کی افلاک کی روشن راہیں دکھانے کے لیے اللہ نے ان کو نازل کیا تھا، ورنہ ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.